الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت کہا. ہدایت کا مطلب گائیڈنس، رہنمائی. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے. دنیا میں جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت کی ضرورت کو تو وہ مانتے ہیں کہ انسان کو گائیڈنس چاہیے، اس کا تو وہ انکار کر نہیں سکتے. کچھ بے وقوف دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی سے کسی طرح کی رہنمائی نہیں چاہیے. ایسے بھی بے وقوف دنیا میں ہیں. تو اگر انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی گائیڈنس چاہیے ہی نہیں تو پھر تو انسان خواہشات کا غلام بنے گا. پچھلے ہفتے میں جو بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ انسان اگر کچھ قوانین میں اس کو جکڑنا پڑتا ہے، انسان کو کچھ باؤنڈ کرنا پڑتا ہے. اگر انسان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ جو چاہو کرو، تو انسان سے زیادہ خطرناک پھر اس کائنات کے لیے کوئی مخلوق نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہمارے پاس کوئی ہدایت نہ ہو، کوئی رہنمائی نہ ہو، پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے ہم سب زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا بھائی؟ وہی ہوگا جو جنگلوں میں ہوتا ہے. جنگل جیسی لائف ہوگی. شیر آزاد ہوتا ہے، کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا. لہذا کیا ہوتا ہے، جب شیر کو بھوک لگتی ہے تو جو شکار سرے دست سامنے آ جائے وہ کھا جاتا ہے اس کو. کچھ جانوروں کو شیر نہیں کھاتا، وجہ اس کی یہ نہیں کہ وہ قانون کا پابند ہوتا ہے کہ یہ کھانا یہ نہیں کھانا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو وہ دل ہی نہیں کرتا کھانے کو. ہائنا ہے نا، وہ شیر نہیں کھاتا، اس کو گندا جانور ہے. شیر گھاس نہیں کھاتا، سبزیاں نہیں کھاتا. اس لیے نہیں کہ وہ ویجیٹیرین نہیں ہے یا اس کو کسی نے گائیڈ کیا ہے کہ نہیں گوشت پہ سیٹ ہونا، کیٹو ڈائٹ رکھنا، ویجیٹیرین نہ بننا. بھائی اس لیے کہ اس کو دل ہی نہیں چاہتا. اس کو آپ سیب کھلائیں، انار کا جوس پلائیں، آپ ککڑیاں کھلائیں، خربوزے کھلائیں، وہ نہیں کھائے گا. گن پوائنٹ پہ بھی نہیں کھائے گا. اس کی طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی ان چیزوں کی طرف. بکری کو اگر آپ گوشت کھلانا شروع کر دیں، بکری نہیں کھائے گی. اس کی طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی. اس کو بکری دیکھا اپنی مرضی سے کھاتی ہے. تو جانور کی جو زندگی ہے بھائی، جو اس کا دل چاہے گا وہ کرے گا. تو کسی قانون اور ضابطے کا پابند نہیں ہے. جو قوانین جانوروں کے لیے ضروری تھے وہ فطرت نے ان میں خود بخود انسٹال کر دیے، وہ سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں. اس میں ان کو مزید ادھر ادھر سے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ہدایت لیں گے تو برباد ہوں گے. اگر انسان ان کو گائیڈ کرنا شروع کر دے تو بیڑا غرق کر دے گا انسان ان کا. تبھی زو میں، چڑیا گھر میں بھی جانوروں کو نیچرل ماحول دیا جاتا ہے. بھائی جو تمہاری اوریجنل سچی مچی کی لائف ہے وہی لائف تمہیں یہاں بھی دی جائے گی. تو فرض کر لیں اگر انسان کو بھی قوانین سے آزاد کر دیا جائے، جانوروں کی طرح چھوڑ دیا جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو کچھ پابندیوں میں اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. یہ جو آزادی 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 میں آزاد ہوں، یہ سب فضول باتیں ہیں. یہ جنگلی اور جنگل کے جانوروں کا نعرہ ہے، ان پہ سوٹ کرتا ہے، وہ آزاد ہے. انسان آزاد نہیں ہے. آج انڈیویجولزم اور آزادی، اور ہر شخص اخپل طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے. میری لائف میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے، مجھے کوئی مشورہ نہ دے، مجھے کوئی فتویٰ نہیں چاہیے حلال حرام. یہ مولویوں کی باتیں، میں ہوں، میں. یہ آج کل نا یونیورسٹیوں میں، کالجز میں طلباء کے دماغوں میں یہ چیز ٹھونسی جا رہی ہے. عورت کہتی ہے میں آزاد ہوں، ہسبینڈ ٹوپی ڈرامہ، یہ کیا ہے؟ شوہر کہتا ہے میں آزاد ہوں، بیگم کے حقوق کیا ہیں؟ فضول باتیں. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم ٹیچر کا ادب کیوں کریں؟ بھائی یہ پڑھانے کی تنخواہ لیتا ہے، پیسے لیتا ہے تو بس لے رہا ہے نا، جاب ہے اس کی. تو اسی وجہ سے ٹیچر کو آج کل سر کے بجائے ستار بھائی بھی کہا جانے لگا ہے، نام لینے لگے لوگ. اور ابھی تو کوئی پتہ نہیں قرب قیامت میں لوگ باپ کا بھی نام لیں گے. وسیم صاحب آئے تھے ملاقات کے سلسلے میں. ابا کا نام کیا ہے بھائی؟
وسیم. تو لوگ ڈیڈی پاپا ابا نانا وسیم صاحب. تو یہ سب چیزیں بھی مارکیٹ میں کیا ہوں گی بولو چلے. تو کیونکہ انسان کیا ہو رہا ہے, تمام جکڑ بندیوں سے, تمام پابندیوں سے کیا چاہ رہا ہے, آزاد. بہت ساری آزادیاں تو دلا دی ہیں. خواتین کو کپڑوں سے آزاد کر دیا, ان کا نجی معاملہ ہے بھائی, ڈریس پہنے نہ پہنے, تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اگر بھائی ہم نگاہوں کی حفاظت کیوں کریں, پھر ہم نگاہ میں بھی کیا ہے, آزاد ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو بھی آزادی دو, پھر جو چاہے کرے وہ. تو آزادی آزادی آزادی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان کو فرض کر لے تھوڑی دیر کے لیے مکمل آزاد کر دیا جائے, جیسے جانور کیا ہوتے ہیں بولو آزاد, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کیا مزے کی لائف ہوگی, تھوڑے دن کی ہوگی, اس کے بعد تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو آپ جب صبح اٹھیں گے آپ کو لگے گی بھوک. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جائیں جاب کریں, 7-8 گھنٹے کی جاب کریں, ایک تنخواہ لے کے آئیں. آسان طریقہ کیا ہے, بندوق لیں, کسی کے سر کنپٹی بھی رکھیں, اس کی جیب سے پیسے نکالیں, بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا. کراچی میں تو یہ اتنا آسان ہے کہ نقلی بندوق سے بھی لوگ اپنا موبائل پکڑا دیتے ہیں. نقلی بندوق لے لیں, پسٹل لے لیں, رکھی, اس نے موبائل نکال کے دیا اس ڈر سے کہ یار مار نہ دے. تو ایک دن میں کتنا پیسہ کما لو گے آپ, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس طرح کی 20 چیزیں ہیں. آپ کو جب شہوت پیدا ہوتی ہے, جانور لوگ ان میں میل فیمیل کی طرف کوئی کانٹریکٹ کر کے جاتے ہیں بھائی, زبردستی جاتے ہیں بس. تو مرد بھی ایسے ہی جابر بن جائیں گے, خواتین کے ساتھ جبری زیادتیاں شروع ہو جائیں گی, بچوں کے ساتھ جبری زیادتیاں شروع ہو جائیں. کیسے کیسے بھیانک واقعات سامنے آ رہے ہیں. بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور اس کو جان سے مار دیا. یہ جو بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا, کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو جان سے مار دیا, خوب سمجھ لو یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے قریبی ہوتے ہیں, جن کو پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں, چھوٹے بچوں کو کزنوں کے ساتھ مت سونے دو, بلکہ اس زمانے میں بہت زیادہ احتیاط ہے. چچا ماموں کے ساتھ بھی ان کو اکیلے میں مت سونے دو. میں نہیں کہہ رہا چچا ماموں برے ہوتے ہیں, 99% ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن 1% اگر خراب ہو تو اس ایک کی وجہ سے 99 پر پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. کزن اچھے ہی ہوتے ہیں 99%, لیکن ایک اگر برا ہے تو 99 پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. اڑوس پڑوس میں, آپ فلیٹوں میں رہتے ہیں, اڑوس پڑوس فلیٹ میں ایک بھی گندا آدمی آ گیا, وہ نظر رکھے گا بچوں کے اوپر, وہ اپنی ہوس پوری کرنے کی, کیونکہ وہ پابند نہیں ہے کسی لا اور قانون کا, خدا کو مانتا نہیں ہے. وہ مانتا بھی ہو تو ماننا نہ ماننا برابر. انگریز بھی تو خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ادھر توجہ, او مائی گاڈ کہتے ہیں نا انگریز, لیکن ان کا ماننا نہ ماننا برابر ہے یا نہیں ہے؟ نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ زکات دیتے ہیں, نہ حج کرتے ہیں, نہ زنا سے بچتے ہیں, نہ شراب سے بچتے ہیں. تو ایسے خدا کو ماننے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے بھائی. حقیقی معنوں میں جو اللہ کو مانتا ہے تو وہ اللہ کی بھی مانتا ہے, لیکن جب انسان پہ شہوت پرستی کا غلبہ ہوتا ہے, اس کا دماغ خراب ہوتا ہے, وہ درندہ بن جاتا ہے, تو وہ جانوروں والی حرکتوں پہ آ جاتا ہے. کتنے واقعات ہو رہے ہیں, بچی کا ریپ کیا اس کو قتل کر دیا, بچے کا ریپ کیا اس کو قتل کر دیا, تاکہ ثبوت ختم ہو جائے, پکڑا نہ جاؤں میں. تو انسان جب قوانین اور ضابطوں کا پابند نہیں ہوتا تو انسان سے بڑا درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ کام کرتا ہے انسان جو جانور بھی نہیں کرتے. تبھی تو دیکھو قرآن کی صداقت دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں, والتین والزیتون میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہتر مخلوق اس کائنات میں کون سی ہے؟ انسان. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین, سب سے بدتر مخلوق بھی اس کائنات میں کون سی ہے؟ بولے نا بھائی صاحب, انسان. سب سے افضل بھی انسان. آدم علیہ السلام سب سے افضل تھے, تبھی فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سجدہ ہمیشہ جس کو کروایا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے, مفضول کو کہا جاتا ہے. مفضول کا مطلب جو افضل کے نیچے ہو, اس کو کہا جاتا ہے کہ افضل کو سجدہ کرے. لیکن اللہ نے انسانوں ہی کے بارے میں پہلے اللہ نے بتایا کہ ہم نے کہا کہ سجدہ کرو. سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ آدم. لیکن اللہ ہی نے قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل, انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہیں, جانوروں گدھے گھوڑوں سے بھی کیا ہیں؟ بولو بھائی بدتر. عجیب بات ہے اللہ, اگر یہ گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر ہیں تو سجدہ کیوں کروا رہا ہے فرشتوں کو بول کے کہ ان کو سجدہ کرو؟ اے بھائی, اگر یہ گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر ہیں تو اے اللہ تو کیوں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہتر کس کو بنایا؟ بولتے کیوں نہیں انسان کو؟ اے اللہ تو کہہ رہے کہ یہ گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر, جانوروں سے بھی بدتر, چوہوں بلوں سے بھی بدتر, بندروں سے بھی بدتر. لیکن ایک طرف تو کہہ رہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی. عربی میں اکرمنا اور کرمنا میں فرق. اکرمنا کا معنی رسپیکٹ دی, کرمنا کا معنی بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے. ارے بھائی اگر یہ گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر ہے تو اتنی رسپیکٹ اس کو بولتے کیوں نہیں, کیوں دی جا رہی ہے؟ تو یہ تو ٹکراؤ ہے. نہ ٹکراؤ نہیں ہے بھائی, اصل تو انسان کی بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر انسان انسانیت کے دائرے سے باہر آ گیا, اور وہ کیسے باہر آئے گا؟ ان پابندیوں کو اس نے اٹھا کے پھینک دیا جو اس کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے. ان پابندیوں کے شکنجے سے باہر آ گیا تو پھر انسان جانوروں سے, جملہ بھی مکمل نہیں کیا جا رہا,
انسان سب سے افضل مخلوق ہے، لیکن اگر وہ ان پابندیوں کے شکنجے سے باہر آ گیا جو پابندیاں خدا نے انسان کو انسان بنانے کے لیے اور انسانیت کے دائرے میں رہنے کے لیے جو پابندیاں لگائی ہیں تاکہ وہ انسان کا بچہ بن کے رہے، ان پابندیوں سے اگر انسان باہر آ گیا تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر کوئی فضیلت نہیں ہے، پھر تم جانوروں سے بھی بدتر۔ تبھی تو میں کہتا ہوں نکاح کرنا انسانیت، گرل فرینڈ بنانا گدے گھوڑوں کا کام ہے۔ جو بھی آ کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میری گرل فرینڈ ان سے ملی ہے، کام تو نے کتوں جیسا کیا ہے۔ فزیکل ریلیشن، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے؟ فزیکل ریلیشن۔ جب چاہو بریک اپ، دونوں کو آپشن ہوتا ہے، یہ چاہے بریک اپ وہ چاہے بریک اپ۔ میاں بیوی میں مرد کے پاس آپشن ہوتا ہے، عورت کے پاس آپشن نہیں ہوتا۔ یہی فرق ہے نکاح میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں۔ حافظ محمد زبیر اہل حدیث کے بڑے اچھے پیارے اخلاق کے آدمی ہیں ماشاءاللہ، ان کا ایک کلپ آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں انہوں نے رد کیا ہے کہ بعض لوگ خلا کے مسئلے میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں۔ معروف موقف ہے، باقی ٹھیک ہے، جو حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ ان کے پروسیجر کو فالو کر لیں، ٹھیک ہے، جو حنبلی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، حدیث اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں وہ ان کے پروسیجر کو فالو کر لیں۔ اس میں میرے خیال میں اتنا زیادہ وہ اسٹرکٹ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ فتوے لگانا شروع کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا فقہ حنبلی میں خلا طلاق نہیں ہے، اور پھر اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ یک طرفہ خلا جو عدالت دے دیتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ جج جو ہے وہ خلا کروا سکتا ہے عورت کے کہنے پہ، اور شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے۔ اس پہ نیچے کافی لوگوں کے کمنٹس ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حافظ صاحب آپ نے تو دل خوش کر دیا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اور فتویٰ بہت معروف ہے کہ یہ جو فدیہ ہے، یعنی عورت فدیہ دے کے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیتی ہے تو یہ طلاق نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اور اسی طرح دوسرے فقہا صحابہ کا یہ موقف تھا، اور جو حدیث کی بنیادی مصادر ہیں جیسے صحیح ابن خزیمہ وغیرہ، السنن الکبریٰ ہے، اسی طرح سے اور حدیث کے مصادر ہیں، وہاں باقاعدہ چیپٹرائزیشن آپ کو مل جاتی ہے بعض حدیث کے مصادر میں کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہے یا طلاق کے علاوہ ہے۔ اس میں صحابہ کرام کے فتاوی ہیں، اسی طرح سے اور اہل علم کی آراء موجود ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ میجورٹی فقہا کا موقف یہی ہے کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہی ہے، یا ہمارے یہاں حنفی فقہا یہی کہتے ہیں کہ عورت نے اگر خلا کا کیس دائر کیا ہے تو مرد جو ہے وہ کورٹ میں جا کے طلاق دے تو پھر علیحدگی ہوگی۔ لیکن اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں اور حنبلی اسکول آف تھاٹ میں معروف رائے یہی ہے کہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے۔ تو گویا جو خلا یافتہ عورت ہے اس کے احکامات ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ جج جو ہے وہ خلا کروا سکتا ہے عورت کے کہنے پہ، اور شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے۔ فقہ حنبلی میں خلا طلاق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یک طرفہ خلا بھی عورت کو مل سکتا ہے۔ طلاق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں خلا ہوا تو اگر وہ دوبارہ ان کے درمیان شادی ہوگی تو مرد کو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، اور جمہور علماء کے نزدیک اگر دوبارہ شادی ہوگی تو مرد کو 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں خلا بھی کیا ہے، 1 طلاق کنسیڈر ہوگی جمہور کے نزدیک۔ باقی فقہ حنبلی میں بھی جب تک شوہر راضی نہ ہو خلا نہیں ہو سکتا، اور باقیوں کے نزدیک بھی جب تک شوہر راضی نہ ہو خلا نہیں ہو سکتا۔ حافظ صاحب نے 2 چیزوں کو مکس کر دیا ہے، اس لیے میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا، میں نے جو انجینئر علی مرزا کے خلاف پورا 1.5 گھنٹے کا کلپ ریکارڈ کروایا وہ کائنڈلی آپ سن لیجئے۔ ویسے بھی اہل حدیث علماء کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، تو بھائی تحقیق تو پھر پوری کرو نا، آپ تحقیق تو آپ پوری کریں کسی مسئلے پر۔ آپ کے لیے تو تحقیق اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مجتہد ہیں، آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ تو مجتہد تو پوری ڈیپتھ میں جا کے ایسے کلیئر کر کے مسئلے کو حل کرتا ہے کہ پھر جا کے یہ کہلا سکتا ہے کہ میں محقق ہوں، میں مقلد نہیں ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی جب تک مرد راضی نہ ہو عورت خلا نہیں لے سکتی، اور یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ویسے بھی واضح ہے۔ اچھا انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ عورت اگر عدالت نہیں آتا، مرد عدالت نہیں آتا تو عورت کیا کرے؟ مرد اگر عدالت نہیں آتا، پہلی بات عدالت پولیس بھیج کے اس کو اٹھوا کے لائے۔ عمران خان کو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا عدالت نے؟ پورے وزیر اعظم کو اٹھانا آپ کے لیے ممکن ہے، میاں کو اٹھانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو عدالت پہ زور لگاؤ کہ لے کر آؤ اس کو عدالت میں۔ دوسری بات یہ کہ پھر بھی اگر وہ نہیں آتا تو پھر خلا نہیں، پھر دیکھا جائے گا یہ مرد ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر عورت ثابت کر دیتی ہے دلائل سے، گواہوں سے کہ یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، تو پھر تنسیخ نکاح یک طرفہ ہو سکتا ہے۔ اس میں پھر 2 رائے ہیں۔ دارالعلوم کرنگی کی رائے یہ ہے کہ مرد کا نہ آنا پھر یہ سمجھا جائے گا کہ جو الزامات مجھ پہ لگے ہیں وہ میں نے مان لیے ہیں، یعنی میں ظالم ہوں مان لیا ہے، تو اس کا یہ اقرار سمجھا جائے گا۔ تو مرد کا اگر ظالم ہونا ثابت ہو جائے مخصوص نوعیتوں کے ظلم میں، وہ ثابت ہو جائے تو پھر عدالت نکاح کو یک طرفہ بھی ختم کر سکتی ہے۔ جبکہ جامعۃ الرشید کی رائے یہ ہے کہ مرد کا نہ آنا یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، میں مان لیا۔ وجہ اس کی ہے کہ مرد کو پتا ہے جانے کے بعد بھی عورت کو عدالت نے خلا تھمانا ہی ہے، نہیں جانے کے بعد بھی تھمانا ہے، تو میرے جانے نہ جانے سے جب کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تو میں جا کے بلا وجہ اپنا پیسہ کیوں خرچ کروں؟ تو اس لیے نہ جانا نقول نہیں سمجھا جائے گا۔ نقول کہتے ہیں کہ اقرار کر لیا گویا اس نے، قسم نہیں اٹھا رہا، یعنی وہ مان لیا کہ میں ظالم ہوں۔ تو جامعۃ الرشید کہتا ہے کہ بھائی نہ جانا نارملی حالات میں تو اس بات کا اعتراف ہے کہ میں ظالم ہوں، لیکن جو قانون لا پاکستان میں چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ شوہر آئے یا نہ آئے، شوہر خلا پہ راضی ہو یا نہ ہو، باہر صورت عدالت نے عورت کو خلا کی ڈگری پکڑانی ہے۔ تو جب اس کو پتا ہے میرے جانے سے بھی پکڑانی ہے، نہیں جانے سے بھی پکڑانی ہے، جاؤں گا تو وکیلوں کا خرچہ ہوگا، چک چک پک پک ہوگی، نہیں جاؤں گا تو آرام سے بیٹھا رہوں گا یہاں پہ، تو ایسی صورت میں نہ جانے کو یہ کیسے سمجھا جائے گا کہ اس نے الزامات مان لیے جو اس پہ لگے ہیں؟ بہرحال یہ دونوں رائے ہیں، جس کو جس رائے پر اعتماد و فتویٰ لے، لیکن حافظ صاحب آپ یہ تو سوچو
کہ مرد پہ کا ظالم ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا اور پھر بھی عورت یک طرفہ کورٹ سے خلا لے لیتی ہے، یہ کسی کی بھی رائے نہیں ہے. قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، چاروں اماموں کے فقہ کے بھی خلاف اور اہل حدیث علماء کے بھی خلاف. آپ نے جس اہل حدیث عالم کا حوالہ دیا ہے وہ تو ابھی کے ہیں، علامہ شوکانی کو آپ پڑھ لیتے ہیں اور جتنے اہل حدیث علماء ہیں، ہم نے تو اہل حدیث کے مدارس کے فتاوی پڑھے کہ یہ خلا کالعدم ہے. لیکن مسئلہ اہل حدیثوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی رائے ہر دور میں ہر شخص کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. قاری خلیل الرحمان صاحب کی رائے یہ ہے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ خلا عدالت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. کھلا عورت کا حق ہے اور طلاق مرد کا حق ہے، اور وہ کھلا ہوتا بھی نہیں ہے کہ عورت مرد کو بولے تو مجھے کھلا دے، اس کو کھلا نہیں کہتے. اگر عورت مرد کو بولے کہ تو مجھے کھلا دے اور مرد بولے میں نے دے دیا تو یہ کھلا نہیں ہے. کھلا جب بھی ہوگا کورٹ میں ہوگا یا پنچایت میں ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا. میاں بیوی آپس میں خلا کے ایگریمنٹ عدالت کے بغیر نہیں کر سکتے، جبکہ حافظ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت شوہر سے خلا مانگتی ہے، شوہر اس کو پرسنلی خلا دے دیتا تو بھی ہو جائے گا. جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ جج جو ہے وہ خلا کروا سکتا ہے عورت کے کہنے پہ، اور شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے. لیکن اگر شوہر جو ہے وہ خلا نہیں دیتا تو پھر ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ کورٹ کی طرف رجوع کرے. دونوں اہل حدیث کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور دونوں کی رائے کیا ہے، جبکہ دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تحقیق کے بعد جواب دے رہے ہیں. تو اہل حدیث کا کوئی ایک موقف ہو تو آدمی کہے کہ یہ اہل حدیث کا مسلک ہے. دو تین بیٹھے ہوں گے نا، پھر ہم بریلویوں سے نہیں لڑیں گے، آپس میں لڑیں گے. یہ ہمارا مزاج ہے. پھر وہ مثال کوئی بھی مسئلہ دنیا کا بتا دو جس میں اہل حدیث سارے متفق. اب ایک بولے گا مثال کیا سوال آیا کہ جی نماز کے فرضوں قیام جو رکوع ہوتا ہے، اس کے بعد جب بندہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھنے چاہیے یا چھوڑنے چاہیے. اب وہ اگر اہل حدیث باندھنے والا ہے تو وہ کہتا باندھنے چاہیے، میں بولتا 100% غلط ہے، ہاتھ چھوڑنے چاہیے. اب وہ بغلیں بجاتے اور ہم آپس میں مناظرہ کرتے. تو ان کا جو ہے مسئلہ وہ ہیں تقلیدی لوگ، جو امام کا مسئلہ وہ سب کا مسئلہ. ہم تو ہیں بے پیرے لوگ، ہمارا تو امام ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو بے مرشد لوگ ہیں. تو ہم کس کی بات کو فالو کریں گے؟ ہمارا تو بچہ مفتی ہے، ابھی پڑھے گا بعد میں فتویٰ پیدائشی طور پر دینا شروع کر دیں گے. ہم تو مفتیوں کے بارے میں خود کفیل ہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں. اچھا کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جی آپ ایک عمر صدیق صاحب کو لے جائیں. اب ٹھیک ہے عمر صدیق صاحب کو میں لے جاؤں، لیکن اب عمر صدیق کے مسائل آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اہل حدیث اپنے بھی نہیں مان رہے تو دوسرے کیا مانیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے کہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے. فقہ حنبلی میں بھی ہے، المغنی لابن قدامہ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے، اس کے مکتبہ تراث کے جو مشہور مکتبہ ہے نا، تو مغنی ابن قدامہ میں لکھا ہے ولا یفتقر الخلع الى حاکم، خلا جو ہے حاکم کا محتاج نہیں ہے، یعنی شوہر سے بھی ڈائریکٹ لیا جا سکتا ہے. نص علیہ احمد فقال يجوز الخلع دون السلطان رواہ البخاری. آگے بخاری کی دلیل ہے کہ کورٹ کے بغیر بھی خلا ہو سکتا ہے. آگے اس میں لکھا ہے کہ عقلی دلیل دیا ولی انہ معاوضۃ، یہ عقد معاوضہ ہے جو جانبین سے ہوتا ہے. آگے لکھا ہے کہ ولی انہ قطع عقد بالتراضی اشبہ الاقالہ، کہ یہ دونوں کی رضامندی سے ایک ایگریمنٹ کو ختم کرنا ہے، یعنی نکاح کا ایگریمنٹ ہوا تھا نا تو اس کو دونوں کی رضامندی سے ختم کرنے کا نام ہے. تو مغنی ابن قدامہ فقہ حنبلی کی مشہور کی ساری کتابوں میں لکھا ہے، تو میں نے ویسی ایک حوالہ دے دیا آپ کے سامنے. دوبارہ عبارت پڑھ لیتا ہوں. ولا یفتقر الخلع الى حاکم نص علیہ احمد، اس میں حاکم کے یہ قاری خلیل پر رد ہے، تو کہتے ہیں نا حاکم کا ہونا ضروری ہے. خیر قاری خلیل تو فقہ حنبلی کو نہیں مانتے. باقی فقہ حنبلی کی اس کتاب میں لکھا ہے ولی انہ معاوضۃ، یہ عقد معاوضہ ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ کالبیع والنکاح، یہ بیع اور نکاح کی طرح ہے، جیسے بیع دونوں طرف کی رضا سے ہوتی، نکاح دونوں طرف کی رضا سے ہوتا. آگے لکھ رہے ہیں ولی انہ قطع عقد بالتراضی، یہ آپس کی رضامندی سے ایک ایگریمنٹ کو یعنی نکاح کے ایگریمنٹ کو ختم کرنا. تو یہ خود ایک جدید ایگریمنٹ ہے. تو فقہ حنبلی میں بھی میاں بیوی کی مرضی کے بغیر، دونوں کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا. جج اخپل طریقے سے اپنے طور پر نکاح کو ختم نہیں کر سکتا. زبیر صاحب چونکہ ہیں اچھے اخلاق کے اور علماء کا احترام کرنے والے ہیں، مقصد کسی کی ذات پہ طنز نہیں ہے، تو یہ اجماعی مسئلہ ہے. اس میں یک طرفہ عورت نے عدالت سے خلا لے لیا، یا تو ظالم ہونا ثابت کرے، وہ ایک الگ چیز ہے بالکل، اور صرف دعوے برائے دعوے نہ ہو، گواہوں سے ثابت کرے، گواہوں سے کہ یہ ظالم ہے تو ثابت کرتی ہے ظالم ہونا، اور وہ ظلم ایسا ہو کہ تنسیخ نکاح کا ذریعہ بن سکتا ہو. تو ہم تو اتنے براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم کہتے ہیں عدالت خلا کا لفظ استعمال کرے، لیکن ہم پھر بھی عورت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس کو تنسیخ قرار دے دیتے ہیں کہ چلو یار عدالت سے لفظ میں غلطی ہو رہی ہے لیکن تنسیخ نکاح کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو ہم اس کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں. لیکن یہ کہ عورت جب بھی اٹھ کے جائے وہ عدالت سے کہے کہ میں نے میاں کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے میاں کی شکل پسند نہیں ہے، یا میاں ہی پسند نہیں ہے، غفار بھائی پسند آ گئے، سلیم بھائی پسند آ گئے، تو عدالت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یک طرفہ کھلا دے دے. یہ نہیں ہوتا. پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق بولو نہیں رہے گا. یہ اتنا بڑا بلنڈر اہل حدیث لوگ کر رہے ہیں، میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار آپ مسئلہ کس نوعیت کا بیان کر رہے ہیں اور آپ اس پہ محقق کا دعویٰ کر کے بھی آپ کہتے ہیں یعنی ہم محقق ہیں، دعویٰ یہ ہے اور تحقیق کا یہ عالم ہے. آپ کو فقہ حنبلی کا نہیں پتا، کتنا بڑا بلنڈر ہے. عبداللہ بن عباس کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے، ابن تیمیہ کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا.
مطلب یہ ہے کہ خلا سے جب علیحدگی ہوگی تو دوبارہ اگر شادی ہوتی ہے تو مرد کے پاس 3 طلاقوں کا حق ہوگا, اور جمہور کے نزدیک اب 2 طلاقوں کا حق ہوگا. یہ ہرگز اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. یہ خلا چونکہ ایگریمنٹ ہے, ایگریمنٹ کبھی بھی 2 پارٹیوں کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو وہ سارے دلائل جو میں نے 1.5 گھنٹہ دیے ان کا کوئی جواب نہیں ہے, بس ایسی ایک بات چلا دی. اب اس سے کنفیوژن کتنی پھیلے گی. مجھے ایک بات بتاؤ, گرل فرینڈ اور میاں بیوی اور گرل فرینڈ جب چاہیں ٹاٹا کر کے بیوی گرل فرینڈ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ فرق صرف یہ ہو گیا کہ آپ نے عورت کو بھی ایک طرفہ خلا کا حق دے دیا کہ عورت صرف عدالت میں جا کے کہے گی کہ مجھے علیحدگی چاہیے, بلکہ وہ زیادہ پکا کام ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے کہ یعنی ایک تو یہ تو لطیفہ ہے بھائی, یہ تو یعنی ایسا ہے کہ یہ تو لطیفہ ہے کہ بس مہر کے پیسے لے اور میں جا رہی ہوں. اور اس کے سائیڈ افیکٹ سوسائٹی میں کیا ہوں گے؟ جب مجھے اور آپ کو پتا ہوگا یا کسی بھی انسان کو پتا ہوگا کہ میں بیوی پہ جتنا بھی خرچہ کروں, میں اس کو پراپرٹی اس کے نام کروں, اس سے بچے پیدا کروں, ہر وقت اسے یہ رائٹ ہے کہ میرا مہر واپس کر کے کورٹ سے کھلا لے سکتی ہے, تو کوئی کرے گا, بچے پیدا کرے گا اس سے؟ کیا گا یار, اس سے تو کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. یہ تو آپ نے یورپ سے بھی زیادہ آسان بنا دیا میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنا. قاری خلیل الرحمان نے بھی یہی کہا ہے اور حافظ زبیر صاحب نے بھی یہی کہا ہے. آپ اس کے سائیڈ افیکٹ تو دیکھو, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اتنی یہ تو یہود و نصارہ کے مذہب میں اتنی اجازت نہیں ہے, اور اتنی اجازت تو یورپ میں نہیں ہے جو آپ دے رہے ہو خواتین کو. اور اس کا نقصان خواتین کو ہوگا بالآخر کہ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے جب دیکھیں گے نا وسیم کی بیگم بھی بھاگ گئی. بھائی یہ والے وسیم نے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ, اور فارس صاحب بھی بھاگ گئے ان کی بیگم بھی. تو جب یہ سوسائٹی میں زیادہ چلے گا تو مرد کہے گا بھائی ریزرو رہو, نہ بچے پیدا کرو اور نہ اس کو پراپرٹیاں دو, نہ ان کے نام مکان کرو, کسی بھی وقت ٹاٹا کر کے جا سکتی ہے. کیونکہ قاری خلیل الرحمان اہل حدیث, وہ محقق مفتی طارق مسعود تو اندھا مقلد, فتویٰ مقلدوں کا نہیں چلتا, محققین کا چلتا ہے. حافظ زبیر صاحب تو بہت ہی براڈ مائنڈیڈ, بہت اچھے اخلاق کے, ان کا بھی یہی فتویٰ ہے, محقق ہیں کہ بھائی عورت کورٹ سے جب چاہے کھلا لے سکتی ہے. وہ اتنا تکلف کرتے ہیں کہ ہاں گناہ ہوگا, ہاں گناہ ہوگا. نہیں بھائی صرف گناہ نہیں ہوگا, اس کو رائٹ ہی نہیں ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ او بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے دلائل کے تو اس میں انبار لگائے ہیں جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا اس پہ, وہ دوبارہ سن لیں. تو فقہ حنبلی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں نکل لیے. تو اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے, میرے بھائی جاتی کس کی مرضی سے ہے؟ میاں کی مرضی سے, تبھی تو ہی از کالڈ میاں. اچھا اس میں بھی حافظ صاحب نے کہہ دیا وہ بخاری کی حدیث جس میں خلا کا کیس ہے, اس میں نبی نے شوہر کو بلا کے کہا ان کو طلاق دو. یہ طلاق کے الفاظ شاذ ہیں. ایک طرف آپ صبح شام کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے متفق علیہ صحیح ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ کیا ہیں؟ شاذ ہیں. فرض کر لو یہ شاذ بھی ہیں, تو باقی الفاظ میں خلی سبیلہا, ان کے شوہر کو نبی کہہ رہے ہیں ان کا راستہ چھوڑ دو, فارقھا ان کو جدا کر دو. تو شوہر کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کہہ دیتے کہ صحابیہ سے میں نے تمہیں خلا دے دیا ہے, شوہر دے نہ دے تم جاؤ اپنے گھر, ختم. باقی خلا اور طلاق کے احکام میں کچھ فرق ہیں بعض ائمہ کے نزدیک. جیسے امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلا میں عدت 1 حیض ہے, جمہور کے نزدیک عدت 3 حیض ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ 1 حیض ہے یا 3 حیض ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس پہ چاروں امام متفق ہیں, اس پہ قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورت فدیہ دے گی, ایسے جان چھڑائے گی جیسے کوئی قیدی فدیہ دے کے جان چھڑاتا ہے. انہوں نے تو قیدی کا لفظ استعمال کیا, تو کیا قیدی کے لیے ٹھیک ہے کہ جیل میں پیسے پکڑائے اور ٹاٹا کر کے نکل جائے؟ اس پہ ہو سکتا ہے کوئی سیکولر لبرل لوگ کہیں کہ اچھا اس کا مطلب عورت قید میں ہوتی ہے مرد کی. بھائی قید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, جیل والی قید اور ایک وہ قید جس میں عورت کو حقوق کا تحفظ ملتا ہے. اگر عورت یہ قید میں نہیں آتی نا تو مرد پھر اس سے وفا بھی نہیں کرے گا, مرد پھر اس پہ خرچہ بھی نہیں کرے گا, باؤنڈ ہوتی ہے وہ, باؤنڈ. تو یہ جو تشبیہ دی ہے نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ یہ قید کہ وہ جیسے قیدی فدیہ دیتے ہیں, تو یہ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جب وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ اسیروں کی طرح سمجھتی ہے, قیدیوں کی طرح سمجھتی ہے, اس کو محبت نہیں ہے, تو پھر وہ پیسے دے کے جان چھڑا لے اور شوہر یعنی فدیہ دے. فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے, یہ جانبین کا معاہدہ ہوگا. تو ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے ہے اور سارے فقہا کی چاروں اماموں کی یہی رائے ہے, امام احمد بن حنبل کی بھی یہ رائے ہے کہ یک طرفہ خلا نہیں ہوتا, یہ 2 طرفہ ایگریمنٹ ہے یہ. خیر تو اور پھر عجیب بات ہے, اگر ہم اس خلا کو مان لیں تو مرد کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو گیا, عورت کے لیے آسان ہو گیا. صحیح ہے نا. مرد کے لیے جان چھڑانا کیسے مشکل؟ وہ حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتا, وہ پاکی کے ایام میں دے گا, ہم بستری بھی نہ کی ہو, 1 طلاق دے گا اور اس سے نکاح ختم نہیں ہوگا, رجوع کا حق ہوگا, اگلے طہر میں دوسری دے گا, تیسرے طہر میں تیسری دے گا. مرد کو تو اتنی پابندیاں لگا دیں جو مرد ہے, اور عورت پہ کیا ہے, جائے کیس کرے, اگلی پیشی میں اس کو پکے ڈھکے کاغذ مل جائیں. تو یہ کیا ہو گیا بھائی صاحب, واٹس گوئنگ آن؟ تو اچھا پھر لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں, مقلد مقلد مقلد. ہم مدرسوں میں 8 سال پڑھتے ہیں پھر بھی کوئی نیا فرقہ نہیں بناتے, اور بعض لوگوں کے 4 سال کے کورس ہیں اور مجتہد بنا کے نکالتے ہیں. تو شکر ہے ہم مقلد ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں. اگر ہم اندھے مقلد ہوتے تو ابو حنیفہ یا امام شافعی کی تقلید نہ کرتے. آج کل کے یہ جو محقق آ رہے ہیں ان کی تقلید کر رہے ہوتے پھر ہم, جیسے کہ اہل حدیث میں بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائی صاحب مقلد ہی رہو, ایک فقہ جو تواتر سے چلا آ رہا ہے نا اس پہ چلو, یہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ آج تو ہر پتھر اٹھاؤ نیچے سے محقق نکل رہے ہیں مارکیٹ میں یار,
ہر آدمی نئی چیز لا رہا ہے مارکیٹ میں, ہر آدمی نئی چیز لا رہا ہے. جو امت کے اتفاقی اجماعی مسائل ہیں ان میں کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. یہ تحقیق آپ کو مروائے گی بھائی. یہ اسلام نیا ہے یا پرانا ہے؟ تو جب 1200-1300 سال پہلے فقہ کو مدون کر لیا, مسائل پہ تحقیق کر کے کتابیں لکھ لی گئیں, تو آپ کو اب نئی چیزیں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں یہ لوگ کہتے ہیں 1200-1300 سال پہلے کے بجائے ہم نبی کے دور میں کیوں نہیں چلے جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اسلام تھا نا 1200-1300 سال پہلے, اسی کو مرتب کر کے لکھا گیا ہے. کوئی الگ چیز لکھی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ وہاں جاؤ. جیسے مصحف عثمانی حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا, تو کوئی کیا میں قرآن لینے کے لیے نبی کے دور میں کیوں نہیں چلے جاؤں؟ بھائی نبی کے دور کا الگ نہیں تھا, وہی تھا جس کو حضرت عثمان نے مرتب کیا. کوئی کیا میں بخاری لینے کے لیے امام بخاری کے دور تک کیوں جاؤں, اس سے پہلے کیوں نہیں جاؤں؟ بھائی امام بخاری نے وہی کام کیا جو پہلے تھا, اس کو مرتب کیا ہے. تو جب قرآن میں مانتے ہو کہ بعد والوں نے مرتب کیا, بالکل ٹھیک کیا, حدیث کو مرتب کیا, بالکل ٹھیک کیا, تو قرآن و حدیث سے اجتہاد کر کے مسائل نکال کے مرتب کر دیے, تو وہ غلط کیسے ہو گیا بھائی صاحب؟ اس میں امت پہ آپ اعتماد کیوں نہیں کر رہے؟ خیر یہ ہم کہاں نکل لیے, تو حیران ہوتے ہیں. میں کل ایک مولانا صاحب آئے دارالعلوم کرنگی کے, بڑے اچھے آدمی تھے. میں نے کہا حضرت میڈیا پہ آؤ, وہ کتاب لکھ رہے ہیں زبردست تحقیقی ہیں, بڑے اچھے ماشاء اللہ ذی استعداد. میں نے کہا اتنا علم ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, پبلک نہیں سنتی. وہ علم لے کے آپ کمروں میں بند ہو کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ میڈیا پہ کون آ رہا ہے؟ دیکھو آپ میڈیا پہ کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, ایک کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, تیسرا کچھ کہہ رہا ہے, چوتھا کچھ کہہ رہا ہے. امت کا ایک بیڑا غرق ہوا ہے. جاپان میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کتنے غیر مسلم یہاں مسلمان ہوتے ہیں دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں. جب وہ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں نا اسکالرس کو, یہ اسکالر یہ کہہ رہا ہے, دوسرا یہ کہہ رہا ہے, تیسرا یہ کہہ رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں وہ تحقیق کریں. تحقیق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جب یہ اتنے بڑے بڑے محققین جو تحقیق کر کے ایک رائے پہ متفق نہیں ہو رہے ہیں, اور اتنے بڑی بڑی اختلاف ہو رہے ہیں ان کے مسائل میں, تو کہہ رہے ہیں میں نیا نیا مسلمان ہونے والا, میں کہاں سے تحقیق کر کے فیصلہ کروں بھائی؟ پہلے بھی تو لوگ مسلمان ہوتے تھے, کیسے ہوتے تھے بھائی؟ جس ملک میں جو فقہ رائج ہے وہ فقہ اہل سنت والجماعت کا. اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے کی اجازت نہیں ہے, وہ تو بالکل پھر کنٹرول سے باہر ہیں. اہل سنت والجماعت قرآن کو, حدیث کو, قیاس کو حجت مانتے ہیں, صحابہ کو حجت مانتے ہیں. پھر اگر ان کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف شریعت میں قابل برداشت ہے. تو پہلے جتنے مسلمان ہوئے غیر مسلم, اگر وہ ملیشیا میں ہوا تو شافی بن گیا, سعودیہ میں ہوا تو خود بخود حنبلی ہو گیا. وہ پاکستان میں جتنے عیسائی ہندو مسلمان ہوتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی؟ حنفی. تو چار جو فقہ اسلام میں اہل سنت والجماعت کے, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں. بڑے آرام سے ایسی کوئی زندگی گزر رہی ہے. آپ نے لے جا کے اس کو ایک ایسی جنگ میں ڈال دیا کہ نا 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 خود تحقیق کرو. پھر وہ انجینئر علی مرزا کو سنتا ہے, پھر وہ حامدی صاحب کو سنتا ہے, پھر وہ فلاں کو سنتا ہے, وہ بوکھلا جاتا ہے. میرے سامنے 2 کیس ایسے آئے ہیں کہ آخانی سے مسلمان ہوئے دوبارہ مرتد ہو گئے. جب فلاں کا سنا اس نے کہا جماعت المسلمین ہی برحق ہے, باقی سارے کیا ہیں جہنم میں. فلاں کو سنا تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی ان کا تو, کیونکہ فقہی مسائل میں ہمیں مجتہدین کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن بہت آسان ہے فضائل کے لیے, حدیث بہت آسان ہے فضائل کے لیے, مسائل کے لیے نا 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 نا. مسائل کے لیے آسان ہوتی تو فقہا کا اختلاف نہ ہوتا. پھر قرآن یہ نہ کہتا ہے لا علمہ الذین یستنبطونہ منہم, اس کی ڈیپتھ میں جا کے مسائل نکالیں گے ماہرین. پھر حدیث میں یہ نہ ہوتا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. بلکہ نبی فرماتے جو بھی علم کی بات جانتا ہے بس وہ سمجھتا بھی ہے اور وہ اسی پر فیصلہ کر دے. نا نا نا, نبی نے امت کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, فقیہ اور غیر فقیہ. تو ہم کہاں سے بات لے کے چلے تھے بھائی؟ دوبارہ آ جائیں. بات چلی آزادی. ہاں یہاں بھی آزادی, فقہ سے آزادی, یہ بھی آزادی کے عنوان میں آپ داخل کر لیں. جب مذاہب اربعہ جو متواتر متداول ہیں ان کی فقہ سے آپ آزاد ہو جاؤ گے نا, تو قرآن و سنت بھی بے لگام ہو جائے گا. تو جس کا رزلٹ پھر یہ نکلے گا جو نکل رہا ہے. خود اہل حدیث علماء میں اتنا, وہ خود بیچارے جو صحیح سجیدہ علماء ہیں وہ خود بھی ٹینشن میں ہے کہ ہماری عوام کدھر جا رہی ہے. اگر کوئی عالم یہ سمجھتا ہے اہل حدیثوں میں جو بہت جس کو ذی استعداد ہو, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کروں گا مذاہب اربعہ میں سے, نہ کرے بھائی, اپنی ذات کی حد تک رکھو. آپ نہ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا پاورفل ہو گیا ہوں کہ میرے پاس علم کا اتنا سمندر آ گیا کہ مجھے ابو حنیفہ یا شافعی کی ضرورت نہیں ہے, میں خود تخریج کروں گا. جیسے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کا خیال اپنے بارے میں یہ تھا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ مجھے مذاہب اربعہ میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے, تو ٹھیک ہے نہ کریں آپ. وہ اپنی رائے پر عمل کرتے تھے. لیکن پبلک کو آپ اپنی رائے پر اگر آپ نے چلانا شروع کر دیا تو پبلک کہے گی آپ کی رائے کچھ اور, اس کی رائے کچھ اور, اس کی رائے کچھ اور, اس کی رائے کچھ اور. اتنی آرا, اختلاف اختلاف اختلاف. لوگ ایک جواب دیتے ہیں پبلک کو جس کی رائے دلیل کے حساب سے صحیح کرے اس کو فالو کرے. پبلک کو جس کی رائے دلیل کے حساب سے صحیح لگے اس کو فالو کرے. پبلک کو یہ فیصلہ کرنے کی آپ اتھارٹی دے رہے ہو کہ دلیل کے لحاظ سے یہ صحیح ہے اور وہ غلط. جس کو پبلک صحیح کہہ رہی ہے اس کو وہ والا صحیح نہیں لگ رہا, اور جس کو وہ غلط کہہ رہی ہے اس کو یہ والا صحیح نہیں لگ رہا. یعنی وہ 2 محقق فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس میں دلیل کے لحاظ سے صحیح بات کیا ہے, اور ٹماٹر والا فیصلہ کر دے گا کہ دلیل کے لحاظ سے اس میں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے. کچھ باتیں کہنے کی حد تک بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں اس کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہوتی, عملی زندگی میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی. اس کو پابند بنانا پڑے گا آپ کو, ورنہ وہ پھر خواہشات نفسانیہ کا غلام ہوگا. ایک ادھر سے ادھر سے. ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے دبئی میں, وہ سود کا بزنس کر رہے ہیں دبا کے. ان کو میں نے سمجھایا, کہنے غامدی صاحب کا فتویٰ ہے اور دلیل سے بات کی غامدی صاحب نے. میں نے کہا پوری امت میں یہ والا سود حرام ہے, پوری امت کا اجماع ہے. تو جواب میں کہتے ہیں بھائی غامدی صاحب اس اجماع کو نہیں مانتے.
میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ایک آدمی کا مینٹل لیول بھی تو ہونا سمجھنے کا. میں نے کہا پوری امت ایک طرف ہے, غامدی صاحب ایک طرف ہیں, کیا یہ پوری امت غلط ہے؟ یہ غامدی صاحب صحیح ہے اس مسئلے میں؟ ان کو میں نے 20 طریقے سے سمجھایا, لیکن نہیں آ رہا سمجھ میں, کیونکہ ہر آدمی کا مینٹل لیول دوسرے سے ڈفرینٹ ہے, تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اور کچھ لوگوں نے اتنا غلوف کر لیا کہ قسطوں کے کاروبار کو بھی, اگر آپ نے قسطوں پہ آپ کا نفع زیادہ ہے تو اس کو بھی حرام قرار دے دیا. خود اہل حدیث میں قاری خلیل صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ قسطوں کا کاروبار کیا ہے, کیش پہ پیمنٹ کم اور قسطوں پہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. اگر یہ صورت ہے تو یہ حرام ہے. اس کی جواز پر بھی اجماع امت ہے کہ اگر اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ بھائی ایک بائک آپ دے رہے ہیں کیش پہ 1 لاکھ روپے کی, اور اسی وقت آپ کہتے ہیں کہ اگر قسطوں میں دو گے تو یہ 1.5 لاکھ کی ہے, اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ 1.5 لاکھ والی قیمت پہ لینا, یہ 1 لاکھ والی پہ, تو اس کے جائز ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے. قاری خلیل صاحب اہل حدیث کے عالم ہیں, انہوں نے کہا کہ نہ یہ حرام ہے. آپ اجماعی مسائل میں, اور پھر کہتے ہیں تو سود ہے. کیسے سود ہو گیا میرے بھائی؟ سود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے چیزوں کو بڑھانا جو کرنسی کے مقابلے میں ہو. یہاں جو پیسے بڑھ رہے ہیں وہ بڑھ بائک کے مقابلے میں رہے ہیں. بائک کے مقابلے میں جتنے چاہے پیسے بڑھا دو, اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے. ناجائز جب ہوگا جب بائک کی قیمت 1 لاکھ طے ہو گئی 1 مہینے کے لیے, پھر جب آپ نے کہا میں 1 مہینہ نہیں دے سکتا, مجھے 1 مہینے کا اور مہلت دو اور میں 1 لاکھ پہ 50,000 اضافی دوں گا, یہ خالص سود ہے. وجہ اس کی کہ 50,000 بائک کی قیمت پہ نہیں بڑھ رہے, یہ بائک کے مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں. یہ بائک کے مقابلے میں تو 1 لاکھ عوض طے ہو چکا ہے پورا, اب یہ اس 1 لاکھ کے بدلے میں تو پیسہ پیسے کے بدلے میں آ رہا ہے, یہ سود ہے. لیکن یہ باریک فرق یہ قاری خلیل صاحب کے سمجھ میں, کیونکہ فقہ پراپر وے میں پڑھا ہی نہیں ہے. کسی نے پیچھے سے کان میں بولا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ قسطوں کے کاروبار کے جواز پر اجماع ہے, تو پھر خود ہی کسی نے پیچھے سے بول دیا وہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع, اس لیے حجت نہیں ہے. بھائی صاحب قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہے تو آپ کی فہم کی غلطی ہے. اجماع غلط نہیں ہو سکتا. پوری امت قرآن و سنت کا ایک مطلب سمجھ رہی ہے, آپ کچھ اور مطلب سمجھ رہے ہو, تو پوری امت غلط نہیں ہے. حدیث کی روشنی میں غلط کون ہے؟ آپ ہو.